جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، جو میرے قرب و وصال کے رستے طے کرنا چاہتے ہیں، جو میری وحدانیت کی معرفت چاہتے ہیں، جو میری ربوبیت کی پہچان چاہتے ہیں، خدا نے فرما دیا یعلمو، جان لو اے میرے بندو، انہم لا ینالون العفو من خدمتہ، اگر خود بخود ساری زندگی میری خدمت بھی کرتے رہو گے تم شاید میری مغفرت کے مستحق نہ ہو سکو گے۔ پھر کیا کیا؟ فرمایا فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنسِهِمْ فِي الصُّورَةِ، اللہ رب العزت نے مخلوق اپنے بندوں اور خدا کے درمیان ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا وہ مخلوق کیا ہے؟ من جنسہم فی الصورہ، اس مخلوق خاص کو صورتاً تو خدا نے اپنے بندوں جیسا بنایا، صورت اپنی مخلوق جیسی دی، اور پھر کرم یہ کیا کہ وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ، ادھر جنس میں، صورت میں، شکل میں، حیت میں تو اس بندوں جیسا رکھا، مگر اس مخلوق خاص پر کرم یہ کیا کہ ادھر اپنی صفات رحمت اور شفقت کا لباس اس مخلوق کو چڑھا دیا، اور ساتھ فرمایا پھر وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا، کہ جب صورتاً مخلوق جیسا بنایا تاکہ اپنائیت ہو، تاکہ حضور کہہ سکیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ یہ میرا الرسول، یہ رسول خاص، یہ جو خاص مخلوق ہے یہ صورتاً تمہاری جیسی ہے مگر سیرتاً صفات خدا لے کر آئی ہے، دیکھنے میں تم جیسے ہیں، ہونے میں صفات خدا کا آئینہ بن کے آئے ہیں۔ پھر فرمایا پھر کیا کیا؟ ان کو خدا نے اپنا سفیر خاص بنا کر مخلوق میں بھیج دیا۔ فرمایا محبوب آپ کی قربت میں بیٹھیں گے تو اور قریب ہو جائیں گے، آپ کی زلفوں کو دیکھیں گے اور قریب ہو جائیں گے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھیں گے قربت ہو جائے گی، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے اور بہت دور ہوتا چلا جائے گا، آپ کی صورت کو دیکھیں گے اپنائیت ہو جائے گی، آپ کے اعمال کو دیکھیں گے، آپ کے شب و روز کو دیکھیں گے، محبت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کو غزوات میں خدا کے لیے قربان ہوتا ہوا، جہاد کرتا ہوا دیکھیں گے اور اپنائیت ہوتی چلی جائے گی، پھر جب غار ہیرا کی تنہائیوں میں مجھے مناتے ہوئے دیکھیں گے تو عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا، اور پھر طائف کے بازاروں میں جب لہو لہان ہوتا ہوا دیکھیں گے عقیدہ جہاد راسخ ہو جائے گا، اور پھر رات کی تنہائی میں افلا اکون عبدا شکورا کہتے ہوئے دیکھیں گے، ابدیت راسخ ہو جائے گی، اور پھر جب مجھے مناتے رہیں گے میری خاطر، پھر میں کہتا رہوں گا محبوب آپ اسی طرح صبر کرتے رہیں، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، جب مجھے یہ کہتے دیکھیں گے عقیدہ رسالت راسخ ہو جائے گا، جب میں محبوب آپ کو وہاں دیکھوں گا کبھی علم نشرح کہوں گا، کبھی والضحیٰ کی قسم کھاؤں گا، کبھی مزمل کہوں گا، کبھی یاسین کہوں گا، کبھی طٰہٰ کہوں گا، کبھی مدثر کہوں گا، ان کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ یہ صرف مخلوق نہیں محبوب خدا بھی ہے۔ یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں ایک اور قول بھی لے آؤں، وہ قول یہ ہے علامہ ابن تیمیہ بھی یہاں پہ رک نہ سکے، جب رسالت محمدی کی بات آئی تو علامہ ابن تیمیہ رک نہ سکے، وہ بھی بولنے پر مجبور ہو گئے، اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی کتاب الصارم المسلول میں فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، فرماتے ہیں
قد اقامہ اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت نے ان کو فائز کر دیا مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ۔ اللہ رب العزت نے اس محبوب خدا کو امر میں، نہی میں، اخبار میں اور بیان میں اس ضمیر کی وحدت کے ساتھ فائز کر دیا۔ فرمایا میں کبھی کبھی قرآن میں اللہ رب العزت اپنا ذکر کرتا ہے، پھر ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اور ضمیر اثنین کی نہیں، ضمیر واحد کی لاتا ہے، بتاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جعل محبتہ و محبت رسولہ و ارداءہ و ارداء رسولہ و طاعتہ و طاعت رسولہ و شقاقہ و شقاق رسولہ و محادتہ و محادت رسولہ و عزاءہ و عزاء رسولہ و معصیتہ و معصیت رسولہ شیئا واحد۔ فرمایا خدا کی محبت کو اور مصطفیٰ کی محبت کو ایک محبت بنایا، خدا کی حرمت کو مصطفیٰ کی حرمت کو ایک حرمت کہا، خدا کی طاعت کو مصطفیٰ کی طاعت کو ایک طاعت کہا، خدا کی محادت کو اپنی محادت کو ایک کہا، خدا کے مصطفیٰ کو اذیت دینے کو اپنے ساتھ منسوب کر دیا، مصطفیٰ کی معصیت کو اپنی معصیت کہہ دیا، اور کہا شیئن واحد، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا حتی وحد الضمیر لہ ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع متعددہ۔ فرماتا ہے کتنے مقامات ابن تیمیہ فرماتے ہیں میری نگاہ سے گزرے جہاں میں نے ہو ضمیر کے ساتھ ذکر خدا بھی پڑھا، ذکر مصطفیٰ بھی پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں، خدا عقیدہ رسالت محمدی راسخ فرما رہا ہے، بات یہ ہے خدا چاہتا ہے کہ حضور کا جو نطق ہے، حضور کا کلام ہے، حضور کا قول ہے، وہ کسی عام بشر جیسا قول نہیں، وہ تو نطق خدا ہے۔ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر فرماتا ہے حضور کا فعل کسی عام بشر جیسا فعل بھی نہیں، وہ تو فعل خدا ہے۔ پھر فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پھر فرماتا ہے کہ جو حضور کا صراط ہے، صراط مصطفیٰ بھی کسی عام بشر کے صراط جیسا نہیں، وہ تو رستہ خدا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ پھر فرماتا ہے کہ جو حضور کی رضا ہے وہ بھی کسی عام بشر کی رضا جیسی نہیں، وہ تو رضائے خدا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں ضمیر وحدت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا یہ سن لو، یہاں محبت خدا، محبت مصطفیٰ ایک محبت ہے۔ پھر فرمایا بات ختم نہیں ہوئی، حضور کی عطا کسی عام بشر کی عطا جیسی نہیں، وہ تو عطائے خدا ہے۔ پھر فرما دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ حضور کی رضا کسی عام بشر جیسی رضا نہیں، وہ رضائے خدا ہے۔ پھر حضور کا فضل کسی عام بشر کے فضل جیسا فضل نہیں، وہ تو فضل خدا ہے۔ فرما دیا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ پھر فرمایا حضور کا اغنا کسی عام بشر کے اغنا جیسا نہیں، وہ تو اغناء خدا ہے۔ فرما دیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اغنا بھی دونوں کا ایک ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور کا انعام کسی عام بشر کے انعام جیسا نہیں ہو سکتا، وہ تو انعام خدا ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ پھر فرمایا محبوب بات یہ ہے حضور کا ادب
کسی عام بشر کے ادب جیسا ادب نہیں، وہ تو ادب خدا ہے۔ پھر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پھر فرمایا حضور کی تعظیم بھی کسی عام بشر کی تعظیم جیسی نہیں، وہ تو تعظیم خدا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پھر فرمایا کہ حضور کی بیعت بھی کسی عام بشر کی بیعت جیسی نہیں، وہ تو بیعت خدا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پھر فرمایا حضور کا بلانا کسی عام بشر کے بلانے جیسا نہیں، وہ تو خدا کا بلاوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ حضرت محترم، میں یہاں پر اس حصے کو مختصر کر کے اس نقطے کی طرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب اس پہ غور فرمائیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ان کے بلاوے پر آ جایا کرو۔ کیوں؟ جب وہ بلاتے ہیں تو ان کے بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لما یحییکم، جس سے تمہیں تمہارے باطن کی حیات نصیب ہوتی ہے۔ پتا چلا کہ حضور کا بلانا صرف حضور کا نہیں، فرما دیا استجیبوا للہ وللرسول، کہ وہ بلاوا اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پر ماجرا تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو بلا رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ صحابی ہیں ابو سعید بن معلّہ، نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرماتے ہیں، وہ صحابی اپنی نماز نہیں توڑتے، جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں بھئی میں نے تمہیں بلایا تھا، انی کنتو، میں نے تمہیں بلایا تھا، فدعانی رسول اللہ فلم اجبہ، تم نے جواب نہیں دیا، تمہیں رسول اللہ بلا رہے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں ارے تم نے خدا کی یہ آیت نہیں پڑھی، خدا کا یہ حکم نہیں سنا؟ خدا فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو آ جایا کرو۔ اب ذرا سوال پیدا ہوتا ہے، بلا تو حضور رہے تھے، خدا کی طرف سے وحی تو نہیں آئی تھی، خدا نے تو نہیں بلایا تھا، بلایا تو مصطفیٰ نے تھا، مگر جب جواب دے رہے ہیں فرما رہے ہیں تمہیں صرف میں نہیں، میرے ساتھ میرا خدا بھی بلا رہا تھا۔ پتا چلا حضور